نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ دوستو، میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے سورہ حشر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی ہمیشہ فکر کیا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے آتی تو آپ اس سے مثال دیتے اور آپ اس کو سمجھایا کرتے تھے۔ ایک ایسا ہی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ پیش آیا۔ چلیے اس واقعے کو میں بتاتی چلوں، اور ساتھ میں ہم ہمارے بارے میں بھی سوچیں گے، اور آخری میں ہم جب آپ یہ قصہ سن لیں گے تو آپ اپنے آپ سے اپنے دل سے ضرور ایک سوال کرنا جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم قصہ سنتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوبصورت تشت میں شہد لا کر رکھا۔ شہد میں ایک بال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خوبصورت تشت یعنی تشتری، اور اس میں اتنا لذیذ شہد میٹھا، مگر یہ بال کی مثال کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پہ صحابہ کرام خلفائے راشدین بیٹھے ہوئے تھے، تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، دوستو انہوں نے جو مثالیں بیان کی ہیں نا اس پر ضرور غور کرنا، اور جو بھی صحابہ نے اپنی اپنی مثالیں دی ہیں اس سے ان کی فکر کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں عرض کروں؟ آپ سے فرمایا ضرور۔ تو انہوں نے کہا، ایک مومن کا دل تشت سے زیادہ خوبصورت اور اس میں ایمان شہد سے زیادہ لذیذ میٹھا، لیکن اس ایمان کو موت تک محفوظ رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ مثال کو دیکھیے، کتنی خوبصورت مثال آپ نے بیان کی کہ تشت یعنی جس کو تشتری کہتے ہیں، سوسر کہتے ہیں، پلیٹ بھی کہتے ہیں، وہ تو کیا ہے؟ مومن کا دل ہے، اور بہت خوبصورت ہے۔ شہد، اس میں شہد سب سے زیادہ ایمان کو شہد سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایمان شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن ایمان کو موت تک محفوظ رکھنا اور شرک سے اس کو بچا لینا اور آخری وقت تک ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی جو اپنے ایمان کو بچا کر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ دوستو، اب ہم آگے چلتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور۔ تو انہوں نے کہا، بادشاہت اس تشت سے زیادہ خوبصورت، اس میں حکمرانی کرنا شہد سے زیادہ لذیذ میٹھا، مگر اس میں عدل و انصاف کو باقی رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ بھی آپ نے ایک بہترین مثال دی۔ بادشاہت سے مراد، اگر ہم گھر کو بھی ہم اپنے لے لیں تو اس کے بارے میں آتا ہے، اگر ہم کو گھر کی بادشاہت ملی ہو، اگر ہم ماں ہیں یا بیوی ہیں یا شوہر ہے، تو اس کا درجہ بھی گھر میں ایک حکمران کا ہوتا ہے، بادشاہت کا ہوتا ہے، اور اس میں اس کی حکمرانی چلتی ہے۔ لیکن بچوں کے بیچ میں، بیوی کے بیچ میں عدل و انصاف کرنا اور باقی رکھنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں عرض کروں؟ آپ نے فرمایا ضرور۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، علم دین اس تشت سے زیادہ خوبصورت، اس کا حاصل کرنا شہد سے زیادہ میٹھا لذیذ، لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ علم تو ہم ہر جگہ آج کل حاصل کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں نیٹ سے ہم کو علم مل رہا ہے، آن لائن کلاسز چل رہے ہیں، علم تو اتنا زیادہ ہو گیا، ہر کوئی عالم بنا بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ہم کسی کو ایک بات بھی بتاتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرے کو پہلے سے ہی معلوم ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنا آج کے زمانے میں ایک ایک چیز پہ عمل کرنا اور اس پہ قائم رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان اس دس سے زیادہ خوبصورت، مہمان نوازی شہد سے زیادہ میٹھی لذیذ، مگر مہمان کو رخصت ہوتے تک خوش رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول کتنا اہم ہے، سنیے دوستو۔ ہم مہمان آتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، لیکن جانے کے بعد کوئی نہ کوئی شکایت ہمارے زبان پہ ہوتی ہے۔ دیکھو ان کے بچے تو ایسے کر دیے، یا ان کے بچوں نے گھر خراب کر دیا، دیکھو وہ تو ایسے بات کر رہی تھی، اور جو کیا دھرا رہتا ہے سارا کا سارا وہیں غارت ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی بات چیت ہو رہی تھی، تو حضرت فاطمہ کے پاس بھی جب یہ سوال پہنچا تو انہوں نے فرمایا ایک مومن عورت اس طرح سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کی شرم و حیا شہد سے زیادہ میٹھی لذیذ، مگر اس کو نامحرم سے بچانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ کتنی خوبصورت عورتوں کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بات فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کتنا خوبصورت ہے دوستوں، کہ عورت کے لیے شرم و حیا اس کا زیور ہے، اور یہی اس شہد جیسی لذیذ چیز ہے، مگر اس کو نامحرم سے بچانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو غور کریے آج کے ہمارے ماحول میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، اللہ کی معرفت، اس کو پہچاننا اس تشت سے زیادہ خوبصورت، اس کا دل میں پیدا کرنا شہد سے زیادہ لذیذ، لیکن اس کو لوگوں کی نظروں سے بچانا، دل میں چھپانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، تقویٰ کو چھپا کر رکھنا اور ظاہر نہ ہونے دینا، اخلاص نیت دل میں لے کر آنا، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ تمام باتیں حضرت جبریل علیہ السلام بھی سن رہے تھے۔ فرمایا اللہ کے دین کا راستہ اس تشت سے زیادہ خوبصورت ہے، اس میں اللہ کی راہ میں نکل کر جد و جہد کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس کے اندر کی مصیبتوں پر آخری دم تک صبر کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اللہ کی راہ میں ہم جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان مصیبتوں کو سوچ کر بہت سے لوگ تو کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور صبر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کا فرمان بہت ڈھارس دے گا۔ پھر حق تعالی شانو جو ساتویں آسمان پہ گفتگو سن رہے تھے، ارشاد فرماتے ہیں جنت اس دس سے زیادہ خوبصورت ہے، وہاں کی نعمتیں شہد سے زیادہ لذیذ ہے، لیکن جنت کا راستہ بال سے زیادہ باریک ہے، یعنی پل صراط۔ تو دوستوں اللہ تعالیٰ بھی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو جنت کا راستہ بہت بال سے زیادہ باریک ہے، اور جنت اس تشت سے زیادہ خوبصورت ہے، نعمتیں بھی بہت لذیذ ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا۔ دوستو اب آخری میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اور آپ خود اپنے آپ سے سوال کریے کہ آپ تشت کی مثال کس سے لیتے ہیں، شہد کی مثال کس سے لیتے ہیں، اور بال کی مثال کس سے لیتے ہیں؟ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے اس وقت، اور آپ کے دل میں کیا سوچ آ رہی ہے؟ میرے دل میں تو یہ سوچ آ رہی ہے کہ دنیا اس تشت سے زیادہ خوبصورت، اس میں دنیا کی رونقیں شہد سے زیادہ میٹھی، مگر دنیا سے دل نہ لگانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام جو مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان سب پہ ہم کو عمل کرنا آسان فرما دیں، میرے لیے بھی عمل کرنا آسان ہو جائے، اور جو یہ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی عمل کرنا آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔